سورۃ بروج کی آیت نمبر 4 میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقیں کھودنے والے تو مارے گئے، النار ذات الوقود، یہ آگ جو کہ بہت ہی ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب یہ کافر لوگ جو ہیں اس آگ کے کناروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان ایمان والوں سے نہیں بدلہ لیا گیا مگر کس بات کا، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے اس اللہ کے اوپر جو کہ زبردست تعریفوں والی ذات ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ نقم لایا گیا ہے یہ نقم سے ہے۔ وہ فصیح کرام جی فرماتے ہیں یہ لفظ قرآن پاک میں اتنا استعمال نہیں ہوا، کیونکہ نقم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی سے انتہائی شدید نفرت کرنا، ایسی نفرت کہ جس سے انسان کا دل بھی تنگ پڑ جائے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ایمان والوں سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ ہم جو واقعات بھی دیکھتے ہیں، کبھی جلاتے ہیں، کبھی کاٹتے ہیں، کبھی چیرا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے دل میں کس قدر شدید نفرت ہے ایمان والوں کی کہ وہ کاٹنے سے، چیرنے سے اور جلائے جانے سے کم والی سطح کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ ہسٹری کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جب جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اسی طریقے سے ان کو کاٹا گیا ہے، انہیں جلایا گیا ہے، انہیں مارا گیا ہے۔ انسان اتنا بڑا عمل ایسے ہی نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی سوچ، کوئی رویہ ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ایمان والوں سے شدید نفرت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر آج گولیوں سے مارا جا رہا ہے، آج ڈرون سے مارا جا رہا ہے، آج زہریلی گیسوں سے مارا جا رہا ہے، مارا آج بھی جا رہا ہے اور مارا تب بھی جاتا تھا۔ اس کے پیچھے ان کی شدید نفرت ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی پیارا نقطہ جو مفسر کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ نقم لفظ جو ہے انتقام جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں یہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک بھی اپنی ذات کے لیے اس لفظ کو استعمال فرماتے ہیں، مگر اللہ پاک اپنے آپ کے لیے نقم کا لفظ استعمال نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے میں ذو انتقام ہوں، یعنی کہ میں انتقام لینے کی اتھارٹی رکھتا ہوں۔ اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ میں اس بے دردی کے ساتھ انتقام لیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی ذات ایسے ظلم نہیں کرتی، اللہ کی ذات اپنے بندے کو ایسے اذیت نہیں دیتی ہے کہ جیسے انسان کو اذیت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ لفظ اپنے اسماء حسنہ میں شامل ہی نہیں کیا کہ میں اس طرح اذیت دے کے جو ہے اپنے بندے کو سزا دیتا ہوں، بلکہ اللہ پاک نے صرف یہ بتایا ہے کہ ہاں میرے پاس اختیار ہے کہ میں ہر طرح کی سزا دے سکتا ہوں، مگر میں دیتا نہیں ہوں۔ اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے جو صفات لائی گئی ہیں اللہ پاک کی، العزیز اور الحمید، کہ ایک وہ زبردست ذات ہے اور انتہائی تعریفوں والی ذات ہے۔ بڑا گہرا نقطہ ہے ان دو اسماء حسنہ کا اس مقام کے اوپر کہ ایک دم وہ ایک منظر دیکھتے ہیں سب لوگ اور اس کے بعد ان کا ایمان اتنا گہرا اور پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آگ کی خندقوں کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں اپنے بچے سمیت جو ہے وہ اس خندق میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، بچپن سے مسلمان ہوں، لیکن مجھے کوئی آگ میں چھلانگ لگانے کو کہے تو میں 100 مرتبہ سوچوں گی کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میرا اتنا اسٹیمنا، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان تھا؟ چند لمحوں کا مسلمان، اور اس کے پاس اتنا زبردست ایمان کہاں سے آ گیا؟ یہی بات ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جادوگروں کا اتنا بڑا ایمان کہ فرعون نے کہا تھا کہ ایک طرف سے بازو کاٹوں گا، ایک طرف سے ٹانگ کاٹوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی خوف نہیں، جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ کبھی کبھی یہ آیات انسان کو بڑا جھنجھوڑتی ہیں کہ ان کے پاس ایک دم اتنا اسٹرانگ ایمان کہاں سے آ گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ باطل کو دیکھ کے پھر حق کی طرف آئے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کی قیمت دی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو آیت مبارکہ جو بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب کوئی ذات جو اتنی زبردست ہو، جس کی خوبصورتی، جس کا حسن، جس کا کمال، جس کی عظمت جب انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر انسان اس ہستی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے رب کو اس عزیز اور حمید والی صفات کے ساتھ پہچان لیا تھا کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کے لیے جلایا جائے تو جل جاؤ، مارا جائے تو مر جاؤ، کاٹا جائے تو کٹ جاؤ۔ یہ وہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسا ایمان نصیب کرے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے اس طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی عظمت، محبت، اس کی ذات کی وجاہت جو ہے وہ ہمارے سامنے جب ظاہر ہو جائے گی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔
اب ان آیات کا پچھلے واقعے کے ساتھ ربط ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے جو ہے ان کو حقیر سمجھ کے ایسی سزائیں دیتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اصل بادشاہت تو میری ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گواہیوں کا ذکر ہے، آسمان گواہ ہے، شاہد المشہود ہے، عرفہ کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ اب سب گواہیوں سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ وہ اللہ پاک کی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر معاملے کے اوپر شہید ہے، گواہ ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، جو جس کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہ دیکھنے والی ذات براہ راست خود جو ہے وہ اپنی گواہی پیش کرے گی۔ آیت نمبر 10 کی جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں، ان کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ فتنو آ رہا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فاتح نون سے ہے، فتنہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سونے کو کھرا کرنے کا عمل۔ اور سونے کو کھرا کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور کوئی ہلکی پھلکی آگ میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ ہائی ٹمپریچر پہ اس کو ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کا سارا کھوٹ نکالا جاتا ہے، اور پھر سونے کو جو ہے وہ پیور کیا جاتا ہے، خالص کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ایمان والوں کے اوپر آزمائش آتی ہے، یہ آزمائش ایمان والوں کو ہیرا بنا دیتی ہے، یہ ان کو کھرا کر دیتی ہے، ان کے اندر جو بھی گناہوں کی وجہ سے کمیاں ہو جاتی ہیں یہ ان کو صاف کر دیتی ہے۔ اب یہ فتن کون سی آزمائش ہے؟ یہ جانی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے، اور اس کی ڈگریز بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہت ہائی لیول کے اوپر بھی یہ آزمائش آتی ہے، جیسے کہ اصحاب الاخدود والے لوگ تھے کہ زندہ انسان کو جلایا جانا کوئی کم درجے کی آزمائش تو نہیں ہے، تو گویا کہ یہ جو آزمائش ان کے اوپر آئی تھی، اس نے ان کے ایمان کو اور بھی کھرا کر دیا تھا، ان کا مقام جنت میں اور بھی زیادہ اعلیٰ ہو گیا تھا۔ اللہ کے ساتھ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اتنا مشکل امتحان کیوں؟ اور ہر انسان تو یہ مشکل امتحان پاس نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے یا ایمان کے لیے اتنا کڑا امتحان کیوں رکھا ہے؟ تو مفسرین کرام اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان ایمان والوں نے خندق کے اندر چھلانگ لگائی تھی، تو اس سے پہلے کہ ان کے جسم آگ میں جاتے، اس سے پہلے ان کی روحیں جنت میں پہنچا دی گئی تھی۔ اللہ نے ان کو آگ کی اذیت پہنچائی نہیں، وہ تو صرف اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اذیت نہیں دینا چاہتے، یا جلنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا تسکین پہنچتی ہے بندے کی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک جماعت مفسرین کرام کو یہی فرماتی ہے کہ عین چھلانگ لگانے کے وقت ان کی روحیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف پہنچا دی گئی تھیں، لہٰذا ایمان میں بھی کامیاب ہو گئے، اور آزمائش کی تکلیف بھی ان کو نہیں دیکھنی پڑی۔ اب ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائش کے لیے پیش ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم رزلٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں گے۔ نہیں، ہمارا کام ہے صرف اللہ پاک کو جذبہ دکھانا، اپنا عمل دکھانا، اپنی کوشش دکھانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی مشکل امتحان میں نہیں ڈالیں گے، کسی مشکل پریشانی میں انشاءاللہ اللہ پاک نہیں ڈالیں گے۔ تو ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو آزمائش سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ آزمائش اتنی مشکل ہے۔ پھر یہاں پہ یہ نکتہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کو تو اتنی بڑی آزمائش کے ساتھ نہیں آزمایا جاتا، لیکن انسان اپنی زندگی میں بہت سارے جانی، مالی، روحانی اور ذہنی قسم کی کشمکش میں ہوتا ہے، مشکل پریشانی میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں انسان کو کھڑا بناتی ہیں۔ مشکل حالات آتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ وہ انسان کی صلاحیتوں کو اور زیادہ نکھار دیں۔ جیسے ایک شاگرد کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کا یہی امتحان لینا اس کی صلاحیت، اس کے معیار کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ استاد اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے کہ میں شاگرد کو ذلیل کر دوں گا۔ تو گویا کہ یہ جو آزمائشیں، جو حالات آتے ہیں، یہ انسان کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آتے ہیں۔